پڑھاتے تھے، نبی انہیں نماز سکھاتے تھے، لوگ قرآن سیکھ کر آتے تھے. اور یہاں ایک کتاب دے دی گئی، ایک کتاب دی گئی، رگڑ رہے ہیں اس کو، تعلیم کے نام پہ رگڑ رہے ہیں اس کو. یہاں لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قرآن سیکھتے تھے اور قرآن لے کر واپس ہوتے تھے. تو راستے میں کوئی پوچھتا تھا کہ کیا لے کر آئے ہو نبی کی بارگاہ سے، تو لوگ کہتے تھے کہ ہم قرآن لے کر آئے ہیں، ہم نماز لے کر آئے ہیں. تو لوگ کہتے تھے ذرا سناؤ، وہ قرآن لے کر کے آئے ہو، ذرا سناؤ نبی نے تمہیں کس طرح قرآن سکھایا ہے. تو وہ قرآن پڑھتے تھے. حضرت عمر بن سلمہ کہتے کہ میں چھوٹا تھا لیکن جب وہ قرآن سناتے تو میرا حافظہ کیونکہ بہت اچھا تھا، فحفظت من ذلک قرآن کثیرا، اس طرح میں نے بہت سا قرآن حفظ کر لیا، سن سن کر کے بچے کو قرآن حفظ کر لیا. آج کوئی بچہ گانا یاد کر لیتا ہے تو ہماری مائیں بہن خوش ہو جاتی ہے، کیا اچھا گا رہا ہے. یہ بچہ ہے چھوٹا سا، لوگ قرآن پڑھتے تھے تو یہ چپ چاپ کھڑا ہو کر کے سنتا رہتا تھا اور تقریباً قرآن کے بیشتر اجزاء اس میں یاد کرتے. قرآن کثیرا، اس طرح میں نے قرآن کے اکثر اجزاء یاد کر لیے. کہتے کہ میرے ابا بھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے اپنی قوم کے کچھ آدمیوں کو لے کر. فانطلقا بی واقفا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومہ، لوگوں کو لے کر کے پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھائی. اللہ اکبر، مقام غور ہے. فعلمهم الصلاۃ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز سکھائیے، آپ نے انہیں نماز سکھائی. یہ علمهم الصلاۃ کا جملہ بتا رہا ہے کہ نماز نبی سے سیکھو. ابو حنیفہ نماز نہیں سکھائیں گے، امام شافعی نماز نہیں سکھائیں گے، کوئی اور امام نماز نہیں سکھائے گا، نماز سکھائے گا تو رسول سکھائے گا. فعلمهم الصلاۃ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نماز سکھائی. فعلمهم الصلاۃ، اچھا. اور آپ نے جاتے جاتے یہ کہا کہ نماز کا خاص خیال رکھو اور نماز کے ایسے آدمی کو آگے بڑھاؤ جو قرآن زیادہ جانتا ہو. یہاں شرائط کیا ہے؟ شرائط کیا ہے؟ ارے ایسے ایسے غریب شرائط ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہاں کہا گیا کہ قرآن اگر یاد ہے زیادہ اس آدمی کو آگے بڑھاؤ. حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری قوم کے اندر سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا تھا. وہ كنت اقرأهم، سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا. لما كنت احفظ، اس لیے میں یاد کرتا رہتا ہوں. فقدمونی، میری پوری قوم نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا. چھوٹا بچہ، پوری قوم آگے بڑھا رہی ہے. فكنت أؤمهم، فرماتے ہیں کہ میں ان کی امامت کرتا تھا. اچھا، کہتے ہیں کہ لیکن ایک مسئلہ تھا میرے ساتھ. کیا؟ وعلیہ بردۃ صفرۃ، وعلیہ بردۃ صغیرۃ صفرا، میں جو کپڑے پہنتا تھا وہ ایک چادر کی شکل کی چھوٹی سی زرد رنگ کی. فکنت اذا سجدت، جب میں سجدے میں جاتا تو تکشفت عنی، تو میرا ستر کھل جاتا، میرا ستر کھل جاتا تھا. تو بعض عورتوں نے دیکھا کہ لوگ سجدے کے اندر ہیں اور حضرت امام صاحب ننگے سجدے میں پڑے ہوئے. تو ایک عورت نے کہا فقالت امرأۃ من النساء، ایک عورت نے آ کر کے کہا ارے بھائی تم لوگوں نے اس بچے کو امام بنایا، وارو عنا اولک قاریکم، اپنے قاری کو ذرا کپڑے پہنا دو تاکہ ہم اس کی دکان نہ دیکھیں. وارو عنا اولک قاریکم، ارے بھائی اپنے قاری کی شرمگاہ کو ہم سے چھپاؤ، وہ تو ننگا پڑا رہتا. لوگوں نے جو ہے ایک عمانی قمیص خرید کر کے دی، فاشتروا، قمیص ہے عمانی، عمان کی ایک قمیص جو ہے خرید کر کے مجھے دے دی. کہتے ہیں وہ قمیص ملنے پر میں اتنا خوش ہوا. بچے فرماتے ہیں فما فرحت بشیء بعد الاسلام قریبی، مجھ سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی کسی چیز پر اسلام کے بعد جتنی خوشی ملے وہ کپڑا مل گیا کہ میں کپڑا پہن کر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤں. فکنت اؤمهم، میں ان کی امامت کرتا رہتا تھا جبکہ وانا ابن 7 سنین، میں 7 سال کا تھا، اور 44 سنین 8 سال کا تھا. اب بتاؤ یہ حدیث بولتی ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ یہ امامت کر سکتا ہے پوری قوم کی، لیکن خیال کا لگانے والا بولتا ہے کہ بچہ امامت نہیں کرے، بچہ امامت نہیں کرے. ایک واقعہ ہوا، ایک صاحب ایک لڑکی کو لے کر فرار ہو گئے. اب اس لڑکی سے انہوں نے کورٹ شادی کر دی. شاید شادی جائز ہے؟ نہیں، حکومت کی نگاہ میں شادی جائز ہے مگر شریعت کی نگاہ میں یہ شادی نہیں ہے، حرام ہے یہ نہ. کیوں؟ دلیل بلا دو. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فالمهر بما استحل من فرجها فاستجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه ترمذی کی کتاب النکاح. حضرت امام ترمذی حدیث کا کوئی کتاب النکاح میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے نکاح کر لیا بغیر اپنے سرپرست کی اجازت کے، باپ کی اجازت نہیں لی، باپ موجود ہے، باپ موجود نہیں، بھائی کی اجازت نہیں لی، سرپرست کی اجازت نہیں لی، بھاگ کر کے شادی کر لیتی ہے، سرپرست کی اجازت نہیں لیتی، نکاح ہوا باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوا. اور یہاں بیان کر رہنے والا تو نکاح ہو گیا. بہت اچھا ہے، یہ تو لڑکیوں کو بھگانے کا راستہ کھل گیا ہے. فنکاح ہوا باطل باطل باطل. آپ نے فرمایا اس کا نکاح باطل، فنکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل، اس کا نکاح باطل، اس کا نکاح باطل. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. لیکن قیاسی حضرات بولتے ہیں کہ نکاح ہو گیا، حدیث کے خلاف ہے. غصے میں آ کر کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اس پر طلاق، اس پر طلاق، طلاق یا میں مجھے طلاق دوں. عورت طلاق سے نکل گئی اور طلاق کی وجہ سے آپ سے نکل گئی. ان کا مسئلہ ہے فتوا. اور اب ضرورت پڑتی ہے الگ. اب بتائیے اس میں معاملہ الٹا ہو گیا. عورت جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حرام دے رہی ہے، اس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال دے رہی ہے. کون لوگ ہیں؟ حلال کو حرام کرنے والے اور حلال کو حرام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سلسلے ہے. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا منکر ہے، ابن ماجہ کی بات موجود ہے. قال عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قال بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. رواه مسلم کی کتاب النکاح. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتنا نہ دوں؟ ادھار لیا ہوا سانڈ ادھار لیا ہوا سانڈ نہ بتا دوں؟ سانڈ سے 30 کہتے ہو، وہ انڈو بولتے ہیں ہمارے یہاں 30. تو لوگوں نے کہا کہ حالت ہے تو بتائیے. بھلا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وہی محلل ہے یا حلالہ کرنے والا. اور آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت، اور جس کے لیے حلالہ کرایا گیا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. دیکھیے جس چیز کو اللہ کے رسول نے اللہ نے ملعون قرار دیا اس کو یہ عین رحمت سمجھ بیٹھے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ملعون قرار دیا لعنت کو رحمت سمجھنے والوں کا جب حال ہے انہیں کا دل ٹوٹتا ہے کہ لعنت کو رحمت سمجھ بیٹھے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اور اس صورتحال کے اوپر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم. شریعت بگاڑ کر رکھ دی گئی ہے اور دنیا کے سامنے ایک نئی شریعت پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کر کے صحیح بات پیش کرنے کی کوشش کرنے چلتا ہے تو اس کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جاتا ہے. کتابیں لکھی جاتی ہیں جس میں مغالطے دیے جاتے ہیں، سیدھی سادھی بات نہیں نقل کی جاتی، صحیح باتیں نقل نہیں کی جاتی، بلکہ عوام کو مرعوب کرنے کے لیے، عوام کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے مغالطے دیے جاتے تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ نہ ملے، لوگ سیدھی راہ پر نہ آئے. کون نہیں جانتا کہ دین ایک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا، آپ کہو قل ہذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. دین تو ایک ہی، راستہ ایک ہی. گویا